ایک انسان کا قتل گویا تمام انسانیت کا قتل ہے۔ انسان کو قتل کرنے کے مفاسد نہایت ہی اہم اور خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی کو بغیر کسی جان کے عوض اور بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے قتل کرے گا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک کو مرنے سے بچا لیا اس نے گویا سب انسانوں کو بچا لیا۔ سورہ مائدہ۔ قتل کے اثرات اور مضرتیں چونکہ نہایت ہی خطرناک اور ہمہ گیر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تشبیہ دی ہے، لیکن بہت سے علماء کو اس آیت کے سمجھنے میں اشکال دامن گیر رہا ہے، چنانچہ کہنے لگتے ہیں کہ 100 آدمیوں کا قتل کرنا عند اللہ ایک آدمی کے قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ پھر اس تشبیہ کے کیا معنی؟ جب یہ اشکال پیش آتا ہے تو اپنے خیال کے مطابق آیات کی تعویل کرنے لگتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں یہ تشبیہ گناہ اور عقوبت گناہ کے متعلق ہے۔ ایک آدمی کو قتل کرنے کی سزا اور گناہ وہی ہے جو سارے نو انسانی کو قتل کرنے کی سزا اور گناہ ہے، لیکن قرآن کا سیاق و سباق اس معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام باتوں میں یہ دونوں چیزیں مساوی ہوں اور تمام احکام میں دونوں چیزیں برابر ہوں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے، جس روز لوگ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ لیا، اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔ سورہ نازعات۔ اور ارشاد فرماتا ہے، یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یہ معلوم ہونے لگے گا دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے ہیں اور اب یہاں اللہ کریم کے پاس آ گئے ہیں۔ سورہ احقاف۔ ان آیاتوں میں دنیا کی زندگی کی جو مثال اور تشبیہ دی گئی ہے، اس کے یہ معنی قطعاً نہیں کہ لوگ صرف اتنی ہی مقدار دیر دنیا میں رہے۔ اس قسم کی مثال و تشبیہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کی گویا وہ آدھی رات تک نماز پڑھتا رہا، اور جس نے نماز فجر جماعت سے ادا کر لی تو گویا وہ تمام رات نماز پڑھتا رہا۔ صحیح مسلم۔ ایک دوسری حدیث میں اس سے بھی زیادہ صراحت و وضاحت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو گویا وہ صائم الدہر ہے۔ صحیح مسلم۔ یعنی اگر نماز عشاء اور نماز فجر جماعت سے ادا کی گئی تو گویا ساری رات نماز میں گزاری گئی۔ سنن ترمذی۔ اور ایک دوسرے حدیث میں مروی ہے، جس نے قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لی گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ سنن ترمذی۔ یہ اچھی طرح واضح ہے کہ ان اعمال کی انجام دہی کا ثواب اصل مشبہ بہ کے ثواب کے برابر ہے۔ ثواب کی مقدار میں مشبہ بہ مساوی نہیں ہو سکتے۔ اگر مقدار ثواب میں مشبہ اور مشبہ بہ مساوی ہوں تو عشاء اور فجر کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ ادا کر لی اس کے لیے تہجد وغیرہ پڑھنا بالکل بے سود ہے، خواہ مخواہ اس کی زحمت و تکلیف کیوں گوارا کی جائے۔ تو معلوم ہوا
آیت کے وہ معنی نہیں جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری نو انسانی کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ دونوں کا گناہ اور عقوبت برابر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان اللہ کی ایک زبردست نعمت ہے، لیکن ایمان کے بعد بڑی سے بڑی نعمت کتاب اللہ، کتاب الرسول کی فہم و ادراک ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ۔ جب آیت کا یہ مطلب نہیں جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس تشبیہ و تمثیل کی معنی کیا ہے؟ کس بات میں تشبیہ و تمثیل دی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس تشبیہ کی متعدد وجوہ ہیں۔ اول یہ کہ دونوں کے دونوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں۔ دونوں کے دونوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اقدام کرنے والے ہیں۔ دونوں کے دونوں اللہ کی عقوبت و سزا میں اپنے کو پیش کر رہے ہیں۔ دونوں کے دونوں غضب الہی، لعنت خداوندی کے حقدار اور خلود فی النار، دائمی جہنم کے مستحق ہیں۔ دونوں کے لیے سخت سے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اگرچہ عذاب کے مدارج مختلف و متفاوت ہیں، ایک شخص کسی نبی، پیغمبر یا امام عادل یا کسی عالم باعمل کو قتل کرتا ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف، اتباع حق کی تلقین و تبلیغ کرتا ہے، تو اس کا گناہ اور جرم اس قدر بھاری اور سخت نہیں ہوگا۔ جیسے وہ کسی عام آدمی کو قتل کرتا تو اس کا گناہ اور جرم ایسا نہ ہوتا۔ دوم، قتل کرنے میں دونوں کے دونوں مساوی ہیں، دونوں کے دونوں خون حرام کے مرتکب ہیں۔ سوم، دونوں کے دونوں قتل حرام کے مرتکب ہیں، دونوں نے بغیر کسی استحقاق کے محض فساد تحصیل مال کی غرض سے قتل نفس کا اقدام کیا ہے، اور جس نے اپنی مخصوص غرض کے ماتحت ایک جان کو قتل کرے کی جرات کی، وہ اس غرض کے ماتحت ہر اس شخص کو قتل کرنے کی جرات کر سکتا ہے جس کے قتل کرنے سے وہ اپنی یہ غرض پوری کر سکے، اور اس لیے حقیقتاً وہ ساری نو انسانی کا دشمن ہے۔ چہارم، ایک آدمی کو قتل کرنے والے کو بھی قاتل، ظالم، فاسق، عاصی، مجرم کہا جائے گا، اور سارے انسانوں کے قاتل کو بھی انہی اسماء و اوصاف سے یاد کیا جائے گا۔ پنجم، ایمان والوں کی شان اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ باہمی مودت، محبت، تراحم، تعاطف، صلہ رحمی وغیرہ میں تمام اہل ایمان جسم واحد کی طرح ہیں۔ کسی ایک عضو کو بھی کوئی شکایت اور تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے اور سارا جسم بخار و بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ جب کسی قاتل نے اہل ایمان کے اس جسم سے کسی ایک عضو کو کاٹ ڈالا، ایک مومن کو قتل کر دیا، گویا اس نے پورے جسم کو تلف کر دیا، جسم کے سارے اعضاء کو الم و تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ پس جس نے ایک مومن کو تکلیف و ایذا پہنچائی، اس نے تمام اہل ایمان کو تکلیف و ایذا پہنچائی، اور یہ بالکل واضح ہے کہ اہل ایمان کو تکلیف و ایذا پہنچانا پوری نو انسانی کو تکلیف و ایذا پہنچانے کے مترادف ہے، کیونکہ ایمان والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا سے ظلم و عدوان کی لعنت کو مٹانا چاہتا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی جان بلا کسی استحقاق کے قتل کر دی جائے تو آدم کے پہلے لڑکے کو جس نے سب سے پہلے یہ جرم کیا تھا، اس قتل کے جرم سے حصہ ملے گا، کیونکہ قتل کا طریقہ اسی نے سب سے پہلے جاری کیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ قتل میں وہ خرابیاں ہیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں، اور اسی لیے قرآن میں ایک جان کی قتل کو ساری نو انسانی کو قتل کرنے کے مشابہ قرار دیا ہے۔
قاتل کے لیے جو وعید وارد ہوئی ہے، سب سے پہلے زانی، سب سے پہلے سارق، سب سے پہلے شراب خور کے لیے بھی وارد نہیں ہوئی۔ نیز اولین قاتل کے مقابلے میں اس قسم کی وعید کا مستحق وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے شرک کی ایجاد کی، لیکن ایک آدمی کے شرک کو ساری نوع انسانی کا شرک قرار نہیں دیا گیا۔ حالانکہ سب سے پہلے شرک کرنے والے کے متعلق رسول اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ آپ نے عمر بن لہی خزاعی کو دیکھا کہ اسے جہنم میں سخت سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین اسی نے تبدیل کیا تھا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اور اس بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ارشاد ہے، اور سب سے پہلے تم ہی قرآن کے منکر نہ بنو، سورہ بقرہ۔ یعنی تم پہلے کافر نہ بنو کہ تمہارے بعد والے تمہاری تقلید میں کفر کی راہ اختیار کرے اور ان کفر کرنے والوں کا گناہ تم پر بھی لادا جائے۔ اور یہی حکم اس شخص کے لیے بھی ہے جو دین کے بارے میں کوئی ایسا برا طریقہ جاری کرے جس کی لوگ بعد میں پیروی کریں۔ قتل کے مفاسد۔ غرض قتل سخت ترین جرم ہے اور اس کے مفاسد نہایت خطرناک ہیں، چنانچہ جامع ترمذی میں سیدنا عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو اس شان سے اللہ کے حضور میں لائے گا کہ اس کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور اس کی شہرگ سے خون کی دھاریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہے گا، اے پروردگار، اس سے پوچھ لے اس نے مجھے کیوں قتل کیا ہے۔ اس موقع پر لوگوں نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے توبہ کا ذکر کیا کہ اگر کسی نے توبہ کر لی تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب میں یہ آیت پڑھی، اور جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ سورہ نساء۔ اس کے بعد فرمانے لگے، یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی نہ تبدیل ہوئی ہے، مومن کے قاتل کے لیے توبہ کہاں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں، ھذا حدیث حسن۔ نیز صحیح بخاری میں انہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنے دین کی وجہ سے بڑی وسعت میں ہے جب تک کہ اس نے کوئی حرام خون نہیں بہایا۔ نیز اسی صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں، وہ بنور جس نے انسان اپنے آپ کو پھنسا کر کبھی اس سے نکل نہیں سکتا، یہ ہے کہ بغیر کسی علت کی وجہ سے حرام خون بہا دے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مرفوع حدیث مروی ہے، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ نیز انہی دو کتابوں کے اندر مروی ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کے گردن مارنے لگو۔ صحیح بخاری کے اندر مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جس نے کسی معاہدہ کرنے والے کو قتل کیا تو وہ جنت کی بو تک نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی پہنچ جاتی ہے۔ غور کرو، یہ اس آدمی کی سزا ہے جس نے اللہ کے دشمن کو قتل کیا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس سے معاہدہ کیا گیا تھا اور ہم اسے اپنے عہد و ذمہ اور امان میں لے چکے ہیں۔ بتلاؤ پھر کسی مومن بندے کو قتل کرنے کا جرم کیا اور کیسا ہوگا؟ ایک عورت صرف اس لیے جہنم میں ڈال دی جاتی ہے کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا
پیاسا باندھ رکھا تھا اور وہ بلی اسی حالت میں مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس حال میں دیکھا کہ بلی اس کا منہ اور سینہ نوچ نوچ کر کھا رہی ہے۔ صحیح بخاری۔ بتلاؤ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو کسی مومن کو بلا وجہ مقید و محبوس کر دے اور وہ اسی قید میں مر جائے۔ نیز بعض سنن میں مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ساری دنیا کا ختم ہو جانا مومن کے ناحق خون کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ باب نمبر 5، مجرموں اور گناہ گاروں کے لیے دردناک سزائیں۔ شرعی سزائیں پوری طرح قرین عقل ہے۔ اگر یہ عقوبتیں اور سزائیں تمہارے اندر خوف اور لرزہ نہیں پیدا کرتے اور تم اپنے قلب کے اندر ان سزاؤں کی تاثیر نہیں پاتے تو پھر تم جنایات و جرائم کی وہ عقوبتیں اور سزائیں اپنے سامنے رکھو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مشروع فرمائی ہے، اور ان پر غور کرو۔ مثلا شارع نے صرف 3 درہم کی چوری میں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا، قطاع الطریق، راہزن اور ڈاکو کا 1 ہاتھ اور 1 پاؤں کاٹ دینے کا حکم دیا، محسن پاک دامن پر تہمت لگانے والے اور شراب پینے والے کے لیے کوڑوں کی سزا مشروع فرمائی کہ کوڑوں سے ان کی کھال ادھیڑ دی جائے۔ کسی کی شرمگاہ میں عضو تناسل کا صرف حشفہ بھی ناجائز طریقے پر داخل کیا جائے تو اس سے رجم کر دیا جائے۔ اگر غیر محسن سے زنا سرزد ہو تو اس کی سزا میں کچھ تخفیف رکھی، 100 کوڑے مارنے اور 1 سال جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ محرم عورت سے زنا کرنے والے، فرض نماز ترک کرنے والے اور زبان سے کلمہ کفر کہنے والے کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ لواطت کی یہ سزا مقرر فرمائی کہ فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اگر کوئی چوپائی کے ساتھ حرام کاری کرے تو حکم دیا کہ حرام کاری کرنے والے کو اور چوپائی دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ نماز کی جماعت ترک کرنے والے کے متعلق شارع نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ یہ اور اس قسم کی عقوبتیں مختلف قسم کی جنایات و جرائم کرنے کے لیے شارع نے مشروع فرمائی ہے۔ یہ عقوبتیں ٹھیک جنایات و جرائم کے دواعی اور حکمت و مصلحت کے مطابق ہیں، اور یہ عقوبتیں وہیں مقرر اور مشروع کی گئی ہیں جہاں طبی دواعی موجود ہوں، اور جہاں طبی دواعی موجود نہیں وہاں صرف حرمت کا حکم دیا اور کچھ تعزیر مقرر کر دی، کوئی حد مقرر نہیں کی۔ مثلا کسی نے گوبر کھا لیا یا خون پی لیا یا مردار جانور کا گوشت کھا لیا، ایسے جرائم کے لیے کوئی حد متعین نہیں فرمائی اور نہ کوئی خصوصی تعزیر مقرر فرمائی، لیکن وہ جنایات و جرائم جن میں طبی دواعی موجود ہوں ان کی عقوبت و سزا ان کے مفاسد اور دواعی طبیعیہ کے عین مطابق مشروع فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں زنا کی دواعی طبیعیہ قوی تر ہوں وہاں عقوبت و سزا سخت سے سخت رکھی گئی، یعنی زانی کو ذلیل ترین طریقے سے قتل کر دیا جائے، اور زنا کی آسان سے آسان سزا معمولی صورت میں جو دی گئی ہے وہ کوڑوں کی اور جلا وطنی کی سزا ہے، اور چونکہ لواطت میں دواعی طبیعیہ موجود ہے اور فعل بالکل غیر طبی ہے، ہر دو حیثیتیں موجود ہیں، اس لیے اس کی سزا قتل مقرر کی گئی، اور جہاں سرقہ چوری کی دواعی قوی تر ہوں اور مفاسد بھی قوی تر ہوں تو حکم دیا گیا کہ ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ اور پھر شارع کی حکمت و مصلحت پر غور کرو کہ عقوبت و سزا میں اس عضو کو کاٹنے کا حکم دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنایات و جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے، مثلا قطاع الطریق، راہزن، ڈاکو کہ ان کا ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹنے کا حکم دیا، کیونکہ راہ زنی اور ڈاکہ زنی کے یہی 2 اصلی آلات ہیں۔ اور شارع نے قاذف یعنی تہمت
لگانے والے کی زبان کاٹنے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ جنایت و جرم کا ارتکاب زبان ہی سے ہوتا ہے، کیونکہ زبان کاٹنے کے مفاسد جنایت و جرم سے زیادہ ہیں، اور اس لیے اس کی عقوبت و سزا صرف یہی رکھی کہ قاذف یعنی تہمت لگانے والے کو کوڑے لگائے جائے اور اس کے پورے جسم کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اگر کہا جائے کہ زانی کا عضو تناسل کیوں نہیں کاٹا جاتا کہ اسی سے وہ جنایت و جرم کا ارتکاب کرتا ہے، جواب یہ ہے کہ عضو تناسل مندرجہ ذیل چند وجوہ کی بنا پر کاٹا نہیں جا سکتا۔ اول یہ کہ عضو تناسل کاٹنے کی خرابی جنایت و جرم کی خرابی سے بڑھ جاتی ہے اور اس کے قطع کرنے سے نسل منقطع ہو جاتی ہے، نیز ہلاکت کا بھی خطرہ ہے۔ دوم، عضو تناسل ایک مستور و مخفی عضو ہے اور اس کے کاٹنے سے حد اور عقوبت کا جو اصل مقصد ہے، زجر و توبیخ اور دوسروں کے لیے تنبیہ و عبرت، وہ پورا نہیں ہوتا۔ بخلاف سرقہ اور ڈاکہ زنی و رہ زنی میں ہاتھ کاٹنے سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ سوم، یہ کہ ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تو دوسرا ہاتھ باقی اور سلامت رہتا ہے، جس سے کاٹے ہوئے ہاتھ کا کام بھی لیا جا سکتا ہے، بخلاف عضو تناسل کے کہ اس کو کاٹنے کے بعد اس کا بدل باقی نہیں رہتا۔ چہارم، یہ کہ زنا کی لذت سارے جسم سے وابستہ ہے، پورا جسم لذت اندوز ہوتا ہے، اس لیے سزا بھی ایسی ہی ہونی چاہیے جو سارے جسم کو علم آشنا کر دے۔ صرف گوشت کے ایک ٹکڑے اور ایک لوتھڑے کو کاٹنے سے پورے جسم کو عقوبت سے متاثر کرنا زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ غرض شارع کی مقرر کردہ تمام عقوبتیں اور سزائیں نہایت مناسب، قرین عقل، اوفق حکمت پر پورا اترنے والی اور عین مصلحت پر مبنی ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ جنایات و جرائم کی شرعی اور قدری عقوبتیں مفاسد جنایات و جرائم کے عین مطابق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو ان ہر دو قسم کی عقوبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور کبھی بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے اور توبہ و انابت سے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عقوبت کو رفع دفع بھی کر دیتا ہے۔ ایک